ایک پولیس والے کا بیان تھا، عید کا دن تھا، میری بچی بیمار، لیکن گورنمنٹ نے ڈیوٹی لگائی کہ عید کی نماز کی سیکیورٹی کرنی ہے۔ میں بیمار بچی کو چھوڑ کر مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کے ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ 1000 آدمی آئے عید کی نماز پڑھنے، سب نے آپس میں ملاقات کی، عید مبارک دی، کسی ایک نے بھی مجھے عید مبارک نہیں کہا۔ وہ رونے لگ گیا، کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں جس کو میں جانوں اسی کو سلام کروں؟ جو میرے اسٹیٹس کا ہے، میرے خاندان کا ہے، میرے رشتہ داری میں اسی سے بات کروں؟ مسجد میں روز جانے والوں کبھی مسجد کے خاتم کو روک کر سینے سے لگایا کہ آج آپ کی طبیعت کیسی ہے، سب ٹھیک تو ہے بابا جان؟ یقین کرو کبھی کسی مسجد کے خادم، کسی بینک یا کسی اسکول یا کسی آفس کے چوکیدار جو دروازہ کھولتا ہے روز آپ کے لیے، وہ ڈرائیور جو آپ کو دروازہ کھول کے بٹھاتا ہے، وہ خانسامہ جو آپ کی ٹیبل پر آ کر پلیٹ رکھ کے کھانا دیتا ہے، کبھی کھڑے ہو کر ایک بار اسے سینے لگا کر پوچھو تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس کی آنکھوں میں تمہیں آنسو نظر آئیں گے، کیونکہ بہت عرصے بعد کسی نے سینے لگایا ہوگا، بڑے دنوں بعد کسی نے طبیعت پوچھی ہوگی۔ ارے لوگ انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ ہمارے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ یاد رکھو نبی پاک جس کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، جن کی شان وہ ہے کہ عرش جس کی آمد کا انتظار کرے، میرے آقا جب جنت جائیں تو جنت سجائی جائے، حبشی غلام آتے عرض کرتے حضور آج ہمارے گھر پہ آپ کی دعوت کرنی ہے، حضور کھانے میں پرانی چربی ہے، چند کھجوریں ہیں، گھر بھی مدینے کے کونے پر ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے تمہارے گھر بھی آؤں گا۔ آقا اس کے گھر جاتے، پرانی چربی چند کھجوریں بھی تناول فرماتے۔ ہم کہتے ہیں غریبوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ اپنے دل سے پوچھو کہیں دل میں تکبر تو نہیں آ گیا؟ اگر یہ تکبر آ گیا تو بربادی مقدر بن جائے گی۔ شیطان سے زیادہ عبادت گزار نہیں ہم لوگ، اس نے ہزاروں سال عبادت کی ہے مگر راندائے درگاہ کر دیا گیا، برباد ہو گیا، مردود ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔